اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا، اس نے اچانک بولنا بند کر دیا، بالکل چپ چاپ رہنے لگا۔ بادشاہ اور اس کے جتنے بھی درباری تھے وہ بڑے حیران تھے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا، یہ بولتا کیوں نہیں ہے۔ سب نے کوشش کی کہ بھائی کچھ بولو، بھائی کچھ بولو، لیکن وہ بولتا ہی نہیں تھا۔ اس خاموشی کے باوجود شہزادے کے معاملات پر کوئی فرق نہیں آیا تھا، یعنی وہ جو اس کے کھانے پینے دیگر جو معاملات تھے وہ پورے ہوتے تھے، صرف خاموشی اس نے اختیار کی تھی، یعنی بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرندوں کے شکار کے لیے نکلا۔ اب پہلے کے دور میں تو یہ تیر اور کمان سے ہی شکار کیے جاتے تھے، تو کمان پہ تیر اس نے چڑھایا اور پرندے کے تلاش میں اوپر دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی پرندہ نظر آئے جس کو یہ شکار کرے۔ اچانک ایک گھنے یعنی پتوں سے بھرے ہوئے درخت میں پتوں کے پیچھے سے ایک پرندے کی آواز آئی، تو جس طرف سے آواز آئی تھی شہزادے نے اس طرف تیر چھوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس خاموش شہزادے نے اچانک بولا، اس نے بولنا شروع کر دیا، اور کیا بولا کہ پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا، اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا۔ یہ دلچسپ حکایت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادے میں نقل کی ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، اس طرح کے نصیحت آموز واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں رہنمائی ملتی ہے۔ جو اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے انداز سے رہتا ہے، اس کی اچھی گفتگو اس کو مدرسے میں بھی اس کو باوقار بنائے گی۔ پھر یہ مدنی منا جو باوقار مدرسے میں ہے، تو دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ مدرسے کا مدنی منا گھر میں بھی باوقار رہے، یہ مدنی منا اپنے محلے میں بھی باوقار رہے، اس کی اپنی اس بلڈنگ میں اپنے محلے میں بھی عزت ہو، یہ معاشرے میں اگر کہیں رشتہ داروں میں جاتا ہے تو وہاں بھی باوقار ہو۔ تو یقیناً آپ سب چاہتے ہوں گے کہ ہم عزت حاصل کریں۔ کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ سب چاہتے ہیں بھائی، ہمارے پورے پاکستان میں شاید بھائی دیکھ لیں، یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم باوقار بننا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بولنے سے بھی انسان کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اب آپ ہمیں یہ تربیت دیں کہ ہمیں بات چیت کس طرح کرنی، کس طرح چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں جہاں دیگر سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے، وہاں گفتگو کے حوالے سے بھی سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔
ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گفتگو کس طرح کرنی چاہیے اس کی بھی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صاف صاف اور جدا جدا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اس طرح آپ آہستہ یعنی درمیانی انداز سے گفتگو فرماتے کہ سننے والا اس کو یاد کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب بھی ہم گفتگو کریں تو ہمیں بڑے دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری بات، گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری بات سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، ہمارے مدنی منع جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، ان سے چھوٹے مدنی منع ملتے ہوں گے تو ان سے ایسی بات کریں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر کسی بڑے سے بات کریں تب بھی بات جو ہے سمجھ میں آنی چاہیے۔ اب وہ اتنے مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انگریزی کے تو فارسی کے اور مختلف زبانوں کے، اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر بات کرتے ہوئے مسکرانا چاہیے۔ مسکرانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ البتہ قہقہ لگانا یہ وقار کو مجروح کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب مسکرانے اور قہقے کے اندر فرق یہ ہے کہ مسکرانا یہ ہے کہ آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے تو اس وقت اس کے دانت ظاہر ہو جائیں، اور اگر جو ہے وہ آواز بھی آتی ہے ہا 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 کی تو یہ قہقہ ہوگا، تو قہقہ درست نہیں ہے۔ مسکرانا یہ پیارے آقا میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر جب گفتگو کریں تو اگر چھوٹے ہیں تو ان سے محبت بھرے جو ہے مشفقانہ انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، اور اگر بڑے ہیں تو ان سے با ادب جو ہے گفتگو ہونی چاہیے، ادب کے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر ہم چھوٹوں سے مشفقانہ گفتگو کریں گے اور بڑوں سے با ادب ہو کر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ چھوٹوں کے اندر بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے گی اور بڑوں کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی، اور ہم دونوں کے ہاں جو ہے وہ معزز ہو جائیں گے۔ مزید ہمیں جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ تو تکار یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ آپ چھوٹوں سے آپ کہہ کر بات کریں گے تو چھوٹوں کو بھی درس حاصل ہوگا کہ ہمیں بھی آپ کہہ کر بات کرنی ہے، اور بڑوں سے آپ کہہ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑا اچھا ماحول بن جائے گا۔ تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک مدنی انعام آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنے کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور مزید امیر اہل سنت نے گفتگو کے حوالے سے بھی کئی ایک مدنی پھول مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، تو ہمارے مدنی منع مدنی انعامات کو لیں، اس کو پڑھیں، اور امیر اہل سنت نے جو جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ گفتگو کرنے کا درست طریقہ بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ دوسرے جو سنتیں اور آداب ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ گفتگو جو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو گفتگو جس سے کرنی ہے نا اس کو بلانا ہے۔ تو دیکھیں پیارے مدنی منو، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر انداز اور ہر بات سے سامنے والا پہچانا جاتا ہے۔ اب کسی کو بلانا ہے تو کیا کریں گے؟ اوئے بات سن ہے نا، یہ ایک ہمارا انداز ہے نا، ادھر آ ادھر آ۔ تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس میں تو ابتدا میں ہی پتہ چل گیا کہ آپ نے بھلے امامہ پہنا ہے، آپ مدنی لباس بھی پہنتے ہیں جناب، آپ نے تو اوہو چادر بھی پہنی ہوئی ہے، اچھا آپ نے تو براؤن چادر بھی پہنی ہوئی ہے، اوہو آپ نے تو جناب کفل مدینہ کا کارڈ بھی لگایا ہوا ہے، ارے واہ بھائی انہوں نے تو کفل مدینہ کا عینک بھی لگایا ہوا ہے۔ اب یہ سارے تو آپ نے ظاہری طور پر سجایا ہے، لیکن جیسے ہی کسی کو بلانا تھا تو کیا کیا؟ اوئے بات سن۔ یہ بھی مدرسے میں مطلب یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ 8 بجے سے 4 بجے تک درجہ ہے، 8 بجے سے 4 بجے تک مدرسہ ہے۔ اب 8 بجے سے 4 بجے تک ہاتھ باندھ کے چلنا ہے، سر کو جھکا کر چلنا ہے،
اور جی آپ، اور جیسے ہی وقت ختم ہوا مدرسے کے دروازے پر ہی پہنچے اور وہ آگے والا جو جا رہا ہے اس کو شش شروع ہو گئے، آوازیں لگنا شروع ہو گئی، ابے تبے شروع ہو گیا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ جو تربیت ہے، یہ تربیت صرف مدرسے میں نہیں ہے کہ قاری صاحب نے آپ کو سکھایا کہ جناب آپ کو ہاتھ باندھ کے چلنا چاہیے، کہ ادب سے چلنا چاہیے، وہ مدرسے میں ادب سے چل رہے ہیں، لیکن باہر تو جناب گریبان بھی کھل گئے، آستینیں بھی چڑھ گئیں کہ چھوڑوں گا نہیں، توڑ دوں گا تو پھوڑ دوں گا، یہ نہیں۔ یعنی کہ جو انسان کا وقار ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مدرسے میں بھی اور مدرسے کے باہر بھی۔ اب جیسے ہمارے رکن شورا فرما رہے ہیں کہ جناب چھوٹوں سے مشفقانہ محبت سے، بڑوں سے ادب سے بات کرنی، ادب کرنا ہے۔ اب چھوٹے اگر آپ کے مدرسے میں چلیں، آپ 8 سال کے، کوئی 7 سال کے آ گئے، یہ چھوٹے ہیں، آپ ان سے مشفقانہ کر رہے ہیں۔ جو آپ 8 سال کے، اب آپ کے درجے میں 12 سال والے بھی ہیں، آپ ان کا ادب کر رہے ہیں۔ کیوں کہ قاری صاحب نے کہا بھائی چھوٹوں سے مشفقانہ اور بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، لیکن آپ کے چھوٹے بھائی بھی تو ہیں، آپ کے 12 سال کے بڑے بھائی بھی تو ہیں، ان سے کیا حال ہے؟ غور کریں، کیا مطلب وہاں بھی ادب ہے؟ یہاں آپ ارسلان بھائی، عبید بھائی، بلال بھائی کہہ رہے ہیں، تو کیا وہاں آپ اپنے بھائی کو حسن بھائی کہہ رہے ہیں؟ غور کریں، انس بھائی کہہ رہے ہیں۔ سوچیں، غور کریں کہ آپس کی گفتگو کیا ہے؟ کیا ہماری گھر میں بھی ایسی گفتگو ہے، یا کیا شش کر کے اوئے اوئے بات سن؟ یہ درست نہیں ہے۔ ایک سنتوں پر عمل کرنے والے کو، ایک بااخلاق مبلغ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خاموش شہزادہ کے صفحہ نمبر 33 پر بڑا پیارا مدنی پھول لکھا ہے کہ ہونٹوں سے شش کی آواز نکال کر کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں، نام معلوم ہونے کی صورت میں مدینہ کہہ کر بھی نہیں بلکہ نام یا کنیت سے پکارے کے سنت ہے۔ اب کسی کا نام ہے، مثال انس رضا، اب اگر آپ نے بلانا ہے تو مدینہ کہہ کر یہاں پکارنا سنت نہیں ہوگا، بلکہ انس بھائی ہے تو اس طرح، عبید بھائی، تو اس طرح سے آپ نام پکاریں۔ یا کسی کے والد کا نام شاہد ہے تو حضور اس کی کنیت، جی اس کی کنیت والد صاحب کا تو نام شاہد ہے، لیکن اس کی اپنی جدا سے کنیت ہوگی اگر وہ نہیں بناتا ہے تو ویسے سنت ہے کنیت بنانا سنت، تو یہ اچھا ہے کہ کنیت آدمی کو رکھ لینی چلے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر اپنے بچوں کی کنیت بھی دے دیں ان کو۔ جی بالکل، اگر جو ہے جیسے ماجد ہے تو ماجد کا جو ہے وہ ابو شاہد ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ملتی جلتی کنیت، جب امیر اہل سنت سے کنیت مانگی جاتی ہے تو کنیت کا مطلب یہ ہے کہ نام کا ایسا جز کہ جس کے ساتھ ابو یا یعنی بچی ہو تو یا عورت ہو تو وہ لفظ لگائے گی، جیسے ماجد، اور اگر جو ہے وہ مرد ہوں تو وہ اپنے نام کے ساتھ ابو لگائیں گے، جیسے ابو ماجد، تو اس طرح اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ لیکن تو کنیت رکھنا ہے، اب ابو ماجد تو انہوں نے بنایا ابو ماجد، اب ماجد کو اگر بنانی ہے تو کیا بنائیں گے؟ ماجد کوئی بھی بنا سکتے ہیں وہ، اچھا جی جدا سے کوئی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، ملا کر جو ہے وہ ہم ابن شاہد جی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ کنیت نہیں ہے۔ اچھا ابن شاہد، جی جی جی، تو کنیت ہوتی ہے جس کا ابو یا آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اس کے متعلق بھی اگر چاہیں تو دارالفتاح اہل سنت سے اگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ چاہیں تو اس طرح سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنے بچوں کی یہ کنیت رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر ان کو رہنمائی مل جائے گی۔ تو خیر اگر کسی کا نام ہے تو جیسے نام لے کر شاہد بھائی، ماجد بھائی یہ کہہ کر پکاریں گے۔ پھر یہاں پر بسا اوقات الحمدللہ دعوت اسلامی ماحول میں مدینہ کہہ کر بھی پکارنے کی مطلب اس میں ہے۔ امیر حضور فرماتے ہیں کہ خصوصاً استنجا خانوں اور گندی جگہوں پر مدینہ کہہ کر پکارنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر کون سا مقام کہاں کیا بولنا ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور عموماً بھائی جان، بھائی صاحب، بڑے صاحب اور کوئی بزرگ اگر ہیں تو مطلب ان کا بھی اچھے انداز سے ان کو نام لیا جائے۔ پھر ساتھ ہی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو پکارا گیا وہ کیا کرے۔ اب میں نے کہا شاہد بھائی، تو شاہد بھائی جواب میں کیا کہیں گے؟ لبیک۔ کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ لبیک۔ اگر استاد صاحب نے کہا
عبید آئیے، یا آپ کو آپ کے دوست نے پکارا عبید بھائی، اب عبید بھائی کیا کہیں گے؟ لبیک۔ اسی طرح آپ کے ابو نے کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ امی نے کہا تو کیا کہیں گے؟ لبیک کہیں گے۔ امی جی امی میں آیا، جی امی میں حاضر ہوا۔ تو اس طرح سے جو مدنی منع اپنا انداز اچھا کریں گے، اخلاق اچھے کریں گے، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ گفتگو سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ کوئی شخص خاموش ہو، بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسا ہے، لیکن جیسے ہی بولتا ہے وہ تو اس کا بھاؤ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، گفتگو کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ جب گفتگو کی جائے تو آپس میں جو چلا کر گفتگو کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے اکثر جو ہے دوست آپ نے مثال دی کہ جیسے ہی مدرسہ کا وقت ختم ہوا تو اب شور شرابہ کی آوازیں آتی ہیں۔ مسجد میں بھی حضور شور کرتے، یہ تو مدنی منع جو خاص کر مسجدوں میں جاتے ہیں۔ اب بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ مسجد کے باہر تھے، بات ہو رہی تھی، لیکن اب مسجد میں جیسے داخل ہو گئے اب تو حکم تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے۔ مسجد میں بات، توبہ توبہ، مسجد میں بالکل کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ۔ ایک چپ، ایک چپ، انشاءاللہ۔ تو جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو چلا کر گفتگو نہ کی جائے، اور مزید بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، جیسے کہ مدرسۃ المدینہ میں ترغیب دلائی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ بات کرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ لگاتے رہنا یا اپنی میل چھڑاتے رہنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہنا یا تھوکتے رہنا، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو گھن آ سکتی ہے۔ تو ان باتوں سے بالخصوص بچنا چاہیے۔ تو ہاتھ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات کرتے ہوئے ایک تو انداز ادب والا ہو جائے گا، اور مزید ہم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی نہیں لگائیں گے جہاں نہیں لگانا چاہیے۔ اور مزید جب بات ہم کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھی بات کرتا ہے۔ تو جب کوئی دوسرا گفتگو کر رہا ہو تو ہمیں اس کی گفتگو خاموشی سے سننی چاہیے، اور اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، کہ بعض اوقات جو ہے بات کاٹنے سے دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اور کسی مسلمان بھائی کا دل دکھانا یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مزید بات کرتے ہوئے کہکا نہیں لگانا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جو ہے بار بار کہکے لگائیں گے اور بلند آواز سے گفتگو کریں گے تو اس سے واقعی جو ہے وہ وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی خاموش رہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بھاؤ میں ہے یا اس کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ایک قول مجھے یاد آ گیا کہ کسی کا یہ قول ہے، کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جو خاموشی ہے وہ جاہل کے لیے پردہ ہے اور عالم کے لیے وقار ہے۔ تو جو زیادہ علم نہیں رکھتا وہ خاموش رہے گا تو پردہ پڑا رہے گا کہ یہ جاہل ہے، اور اگر عالم ہے وہ خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان سے ان کا وقار بلند ہوگا۔ نہیں، اس پہ تو مدنی منع بھی غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ ابو جان سے بات کر رہے ہوں گے، اب ابو جان سے بات کر کے اچانک وہ کان میں انگلی ڈال رہے ہیں، ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں یا ادھر ادھر کھجا رہے ہیں، تو آپ نے بارہا کسی سے سنا ہوگا سیدھے کھڑے رہو، سنتے ہیں نا، سیدھے کھڑے رہو۔ بھئی کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ اس طرح سے کرنا، کھجانا، انگلیاں کان میں ڈالنا، یہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا سامنے والے کو، تو کوئی تو آپ کو بول دیتا ہے، اور کوئی پھر آپ سے بات نہیں کرتا ہے کہ یار یہ کیسی بات کرتا ہے۔ یہ بات کرتا ہے تو اکثر تھوکتا رہتا ہے، اکثر وہ ناک وہ صاف کرتا رہتا ہے اور اس کی ناک نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں، جب کسی سے بات کرنا ہے تو بڑی پیاری انداز سکھایا کہ ہاتھ باندھ کر، اور امیر علیہ سنت تو بارہا یہ تربیت دیتے ہیں کہ نگاہیں جھکا کر، نگاہیں جھکا کر، آنکھیں پھاڑ کر ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں، بلکہ نگاہیں جھکا کر، بلکہ یہاں تک نگران شورا کے ایک بیان میں تربیت فرمائی تھی کہ جب کھڑے کھڑے بات کریں تو اس وقت ہماری نظر بالکل یوں سمجھے کہ ایسی جگہ ہو جیسے ہم نماز میں سجدے کی حالت میں رکھتے، تاکہ یہ آنکھ جھکانے کی پریکٹس سکھائے کہ ہم کو اس طرح سے نگاہیں نیچے رکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ تو نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بھی بنانی چاہیے، اور جتنا باوقار انداز، ہاتھ باندھ کر اور بہت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بات سننے، دوسرا جو بات کر رہا ہو اس کی بات سنے بھی، بات سنے، نہیں میری بات سنو، میری بات سنو، اب میری بات تو آپ نے سنا دی نا،
اب دوسرے کی بھی سن لیں. تو دوسرا جب تک بات کر رہا ہو انتہائی وقار کے ساتھ سنیں. تو حضور اب یہ بھی ہوتا ہے یار، اب دوستیاں بھی ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہے، گیدرنگز بھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو بری ہوتی ہیں. اب بری باتوں سے مراد پیارے پیارے مدنی منوں کیا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات آپ کے قاری صاحب سن لیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں یہ بات تو اچھی نہیں ہے بھائی، قاری صاحب سن لیں گے. بری بات ہوئی نا. گالی گلوچ بعض دیتے ہیں، یا کوئی معاذ اللہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات یہ فلموں کے تذکرے، ڈراموں کے تذکرے اور الٹی سیدھی گندی گندی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو، یعنی تمہاری زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے. جب صبح ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ متعلق ہیں، تو خاموش رہنا، باز رہنا. تو اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. مراد یہ ہے کہ اگر ہم زبان سے کوئی غلط جملہ بول دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری بات سن رہا ہے اسے غصہ آ جائے اور وہ ہمارے اعضاء کی پٹائی کر ڈالے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اگر اچھی بات کریں گے تو سننے والا خوش ہوگا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اسی طرح آپس میں ہنسی مذاق کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہماری جو ہے وہ تربیت فرمائی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو، کیونکہ اس سے ہنسی میں دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں. مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات کریں گے، ٹھٹھا مذاق کریں گے، تو اگلے کی دل آزاری ہو جائے گی. جب دل آزاری ہوگی تو دل کے اندر جو ہے وہ کدورت پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی. تو اس طرح ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جبکہ شریعت نے ہمیں آپس میں محبت بھرا سلوک کرنے کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل ملانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو لہٰذا ہنسی مذاق سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے. یہ بڑا آپ نے پیاری توجہ دلائی ہے کہ پیارے پیارے مدنی منوں یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپس کی لڑائیاں یا ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کی بنیاد یہی گفتگو بنتی ہے. پہلے آپس میں گفتگو ہوئی، آواز تیز ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی. بلکہ مجھے تو ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید امیر علیہ السلام کے بیان میں سنا تھا کہ گالی گلوچ جو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے. جی بالکل. تو اب یہ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کے انداز اختیار کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے. تو آپس میں گفتگو بڑے باوقار انداز سے. اور یہاں پر میں خاص کر ہمارے جو مدرسین ہیں، جو ناظمین ہیں، میں ان کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ مدرسے کے ماحول میں بعض ایسے شرارتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا ماحول نہیں ہوتا ہے. وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، گندی گندی باتیں یہ مدنی منوں سے کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا نظام ہو کہ مدنی منع اگر دیکھیں کہ یہ فلاں جو ہے اب یہ مدنی منع کیسے ہوگا؟ جو گندی باتیں کرے گا وہ مدنی منع تو نہیں ہو سکتا نا. تو اگر اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہو تو ناظم صاحب اگر توجہ دیں کہ آپ کو آ کر مدنی منع بتائے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ گندی گندی باتیں کرتا ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، میں اس کو مدنی منع نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جو مدنی منع ہے گندی گفتگو نہیں کرے گا، وہ فلموں کی باتیں نہیں کرے گا، وہ ڈراموں کی باتیں نہیں کرے گا. تو اس میں مطلب ہمارا انداز باوقار ہونا چاہیے. اور جو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے آپ فوراً مدرس کو اور ناظم صاحب کو بتائیں. اور یہاں پر جو ناظمین ہیں، جو مدرسین ہیں، ظاہر ہے اگر یہ ساری تربیت مدنی منع حاصل کر رہے ہیں تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس سے اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اب اگر میں آپ سب کو سمجھاؤں کہ دیکھیں اوئے ابے تبے نہیں کرنا ہے، او میں ہی باہر جا کر اوئے، یا قاری صاحب ہی اگر کسی منع کو بلائیں اوئے ادھر آ پانی لا، وہ رجسٹر اٹھا،
تو اب اگر ہم مدنی منوں کو سمجھائیں کہ آپ نے آپ جناب سے بات کرنی ہے، تو مدرسین کو بھی امیر اہل سنت یہ تربیت فرماتے ہیں، بلکہ ہر دعوت اسلامی والے کو فرماتے ہیں کہ آپ کا چاہے چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، یا بچوں کی امی بھی ہو، سب سے آپ جناب سے بات کرنی ہے۔ تو وہ مدرسین جو اوئے ابے تبے بیٹھ گدھا الو، یہ دعوت اسلامی کا مدرس ایسے نہیں کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھانے والا ناظم یہ ایسا نہیں کرتا ہے، اس کا انداز باوقار ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری جو تحریک ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، دعوت اسلامی ہے، جس کے امیر اہل سنت ہیں، جو ہمیں با اخلاق بنانا چاہتے ہیں، با کردار بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم مدنی منوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں خود بھی با اخلاق ہونا پڑے گا، ہمیں بھی با اخلاق باتیں کرنی پڑیں گی۔ اب مدرسین چلیں انہوں نے ترکیب بنائی، لیکن آپس میں اگر بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بھی اجازت تھوڑی دی جائے گی۔ اور جہاں تک گندی باتوں کا یہ وہ بات ہے تو ظاہر ہے ہمارے مدرسوں میں نہ کسی کو اخبار پڑھنے کی اجازت ہے، نہ کسی قسم کے رسائل دیکھنے کی اجازت ہے، کسی طرح کا بھی وہ معاملہ جو غیر اخلاقی ہے، یہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی میں کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس میں احتیاط کریں گے ہی۔ مدنی منع بہرحال اس بات سے یہ مدنی پھول ضرور حاصل کریں کہ آپس میں بری بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق سے دل ہی دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ نفرت چھپی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کہو ٹھنگو او کالے، تو یہ ٹھیک ہے وہ کالا ہی ہے، وہ اس کا قد ہی چھوٹا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس سے بڑی اچھی ترکیب ہے اور یہ جناب میری بات کو برا نہیں لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے سنا کہ بات ہی بات میں دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب جیسے میں بھی کچھ باتیں میں نے سمجھانے کے طور پر کہی، تو اب مدنی منوں کو بھی بعض اوقات استاد صاحب سمجھاتے ہیں، تو اس وقت کوئی سمجھائے۔ اب یہاں تو سارے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، تو جیسے ہمارے بڑے بھائی ہم کو سمجھاتے ہیں، والدہ سمجھاتی ہیں، والد صاحب سمجھاتے ہیں، استاد صاحب سمجھاتے ہیں، تو جب کوئی ہمیں سمجھائے تو ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں اس کی بات بڑے غور سے سننی چاہیے اور خاموش رہیں، آپس میں آہستہ سے گفتگو بھی نہ کریں، بے ضرورت ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں، کوئی حرکت اور کوئی جنبش نہ کریں۔ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم کوئی سمجھا رہا ہو تو کھڑے نہ ہو جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 170 پر واز کرتے ہوئے آداب کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی واز کر رہا ہو تو سننے والوں کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے، خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو۔ اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کوئی جنبش، نہ اصلاً کچھ بات کریں۔ تو لہٰذا کوئی سمجھا رہا ہو یا ہم سنت و بھرے اجتماع میں بیٹھے ہوں یا مدنی منوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوں، تو ہمیں بڑے غور سے بات سننی چاہیے، بالکل خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے، اور واقعی ہاتھ باندھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، اور اصلاً کوئی بھی جنبش وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واز کے دوران اس قسم کی باتیں کرنے اور اس قسم کی حرکات کرنے سے منع فرمایا اور اسے گناہ فرمایا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ آپ کی بات سے بالکل واضح طور پہ ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات مطلب وہ کہتا ہے نا کہ میں ہی نہیں سمجھوں گا، کوئی سمجھاتا ہے تو سنتا ہی نہیں، ادھر ادھر دیکھتا ہے، یا والدہ نے سمجھایا تو تم تو یہی کہتی رہتی ہو، والد صاحب کی سنے گا نہیں۔ آخر کار کیا ہوتا ہے پیارے پیارے مدنی کو یاد رکھیے، آپ کو سمجھانا چھوڑ دیں گے۔ جیسا بدتمیزی کرتا ہوگا، اگر کوئی سے سمجھائے تو وہ الٹا اس کو جواب دیتا ہوگا، شور کرتا ہوگا، توجہ نہیں دیتا ہوگا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ سمجھنے کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ہمارا تو ایسی سعادت مندی ہو۔ بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ اگر کوئی سمجھائے تو سن تو لینا، سنے تو صحیح توجہ کے ساتھ کہ یہ اچھی بات ہی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قفل مدینہ لگائیں گے اور انشاءاللہ کسی کا بھی دل نہیں دکھائیں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، بے جا ہنسی مذاق بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور قفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی